ہماری ایوریج لائف جو ہے وہ اب صرف کوئی 65 سال یا 60 سال رہ گئی ہے. لیکن اگر ہم لوگ اپنی اس ایوریج ایج کو 75 بھی سمجھ لیں کہ جی ہم کسی بھی شخص کی زیادہ سے زیادہ جو ایوریج ایج ہے وہ 75 سال ہے، تو آپ اس 75 سال کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا حصہ جو آپ سیکھنے میں لگا دیتے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں، یونیورسٹی تک جانے میں، اور اس میں آپ کو دھکا شکا لگا کے یونیورسٹی اسکول وغیرہ بھیج دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ کی زندگی کے 25 سال جو ہیں اسی میں لگ جاتے ہیں. اور وہ جو 25 سال کا پڑھا ہوا ہے، جو 25 سال میں آپ نے سیکھا ہے، اب آپ نے عملی زندگی میں اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو اگلے جو 25 سال ہیں اس کو آپ اپنے کسی نوکری میں گزار دیتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں. تو ایسا آپ کے 50 سال زندگی کے جو ہے وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں. اگلے 25 سال جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ریٹائرمنٹ لائف ہے، یعنی 50 سے 75 سال. تو زندگی بہت ہی محدود ہے. ابھی جب میں آپ کے سامنے یہ بات کرنے لگا ہوں تو اس سے پہلے مجھے تھوڑی کسی سے اطلاع ملی ہے کہ میرے بہنوئی اللہ کی رضا سے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو زندگی جو ہے نا، اس پہ آپ کوئی بھروسہ، کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. یعنی میں تو بات کر رہا ہوں کہ صرف ایوریج لائف کی. تو آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ زندگی میں اگر آپ بہتری کی طرف جائیں، یعنی پہلے 25 سال جو آپ نے سیکھنے میں گزارے، تو سوچ سمجھ کر اپنی فیلڈز کا جو ہے نا وہ اپنا دیکھیں کہ آپ نے اگلے 25 سال یا 50 سال اسی ایجوکیشن پہ گزارنے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ بہترین اور اچھی یونیورسٹی سے سیکھیں، یا آپ کسی بھی جگہ سے جو بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کو بہتر طور پہ سیکھیں. اس طرح سے آپ اگلے 25 سال میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آپ نے 25 سال میں سیکھا اس کی بجائے آپ کو اس میں مزہ نہیں آ رہا، یا آپ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے، تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا. دوستو، ہم زیادہ تر اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے. ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے جو بھی پریشانی ہو. دیکھیں آج کل لوگ یہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کے ماہانہ گھر کا سامان آتا ہے، ان کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور وہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے. تو پھر آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا. کمفرٹ زون سے جب آپ نکل کے کسی نئی کمپنی میں، کسی نئی جاب میں جاتے ہیں، یا کوئی کاروبار نیا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، تو یہ بڑا مشکل اور ٹف ہوتا ہے. تو پھر آپ کو وہاں پہ کچھ وقت رہنا پڑتا ہے. لیکن لوگ بہت جلد اپنے کمفرٹ زون میں پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو پھر آپ نے جو بھی اس میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، کوئی نیا کام شروع کیا ہوتا ہے، کئی نئی جاب شروع کی ہوتی ہے، تو وہ درمیان میں رہ جاتی ہے اور آپ دوبارہ اپنے کمفرٹ زون میں واپس آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہی حالات، وہی معاملات. تو ایک دفعہ تو آپ کو رسک لینا پڑے گا. آپ کو زندگی میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. اور کمفرٹ زون سے جب آپ باہر نکلیں گے تو یقینی مشکلات ہیں. آپ نیا کوئی بھی بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی جاب شروع کرتے ہیں، تو اس میں مشکلات ہوتی ہیں. لیکن ان مشکلات کو جب آپ قابو میں رکھیں گے، ان پہ رہیں گے، تو ان کی سختیاں بھی آپ سہ لیں گے. جو لوگ وہ سختیاں سہ لے گا، وہ انشاءاللہ کمفرٹ زون میں بھی کمفرٹ نہیں ہوگا جتنا اس زون میں آئے گا. کیونکہ اس سے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک بہتر جو ہے وہ رزق آنا شروع ہو جائے گا. آپ کے پاس فینانس بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن آپ نے اس زون کو بھی جو ہے نا وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہنا. اگر آپ اس زون میں کوئی تھوڑا کمفرٹیبل ہونے لگیں، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنا قدم آگے بڑھائیں اور زندگی کو اور بہتر کمفرٹ زون میں لے جائیں، کمفرٹ زون سے باہر لے جائیں. تاکہ آپ یہ دیکھیں، یہ لگاتار محنت ہے. آپ نے مسلسل کام کرنا ہے، مسلسل تلاش کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا. میری دعا ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے
وہ اللہ کے فضل سے ایک بہتری کی طرف نکل پڑیں۔ آپ جس جگہ بھی ہیں آپ کو میرا سلام اور آپ کو میری دعائیں اور ہم سب کی دعائیں۔ اللہ حافظ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ میری شروع کی جو ویڈیوز ہیں ان میں کمی بیشی ہے تو مجھے گائیڈ کریں، اور اگر یہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو مجھے اور مزید مشورہ دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔